والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضر محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ہر اس شخص پر جو یہاں پر آیا اور اس نے اس منظر کو دیکھا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر. پیارے بھائیوں، بابا صفی محمد سعیدی علیہ رحمہ کے اس عرس میں حاضر ہیں. ہمارے صوفی صاحب بہت ہی درویش میں شامل تھے. انہوں نے دنیا سے صرف اتنا رشتہ قائم رکھا ہوا تھا جتنا کہ ان کا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو. مزید انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھا تھا. اور اس دربار کی خدمت کرنا یہ ان کی عادت تھی. اور مشرق کریم غزالی اثر کے پاس کیسا عقیدت، احترام، یہ ان کا ایک طرح امتیاز تھا. حضرت بابا نتھن شاہ صاحب علیہ رحمۃ رضوان کا دربار کا ہمارے شیخ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ فاتحہ پڑھنے بیٹھے تو یہ لگا جس طرح کہ کسی نے گھسیٹ کے انہیں آگے کر لیا ہے. قبر شریف کے پاس یاد ہے علی صاحب بیٹھے تھے. حاجی سلیمان صاحب، سیدی صاحب، تو ان کی تدفین تھی. یہاں پر بیٹھے تو جب آگے ہوئے تو فرمایا کہ پھر نتھن شاہ صاحب نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے اور فرمایا کہ قائد صاحب دور کی بیٹھے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیے. پیارے ساتھیوں، یہ وہ احساسات اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کہ صرف وہی تسلیم کرے گا جو کہ اس کی اہمیت سے واقف ہے. جتنا انکار کرتے چلے جاؤ گے اسی قدر ذہنی سہولت میں آتے چلے جاؤ گے. یہ میرا کو جتنا انکار ہوتا چلا جائے گا ذہنی سکون ہوتا چلا جائے گا. جس قدر تم ان قیودات کو قبول کرتے چلے جاؤ گے ذہنی تو تنگی ہوتی چلی جائے گی پر آخرت بنتی چلی جائے گی. یعنی جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اولیاء کا بھی احترام کرنا ہے، انبیاء کا بھی احترام کرنا ہے، ایسی صورت میں انسان کو ہر وقت خیال رہتا ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے.
اور جو لوگ ان کو نہیں مانتے کہتے ہیں بس اللہ سے مانگیں گے اللہ ہی دے گا، ختم معاملہ، نہ کسی کا احترام لینا نہ دینا، وہ ایک دن سکون میں لیتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا سکون پتہ ہے کس کو ملتا ہے؟ ذہنی سکون۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ داہریہ جو ہے نا، داہریہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہمیں سکون مل گیا، کچھ نہیں ہوگا، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن پیارے بھائیو، سب کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب مرو گے اور جب رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تو پھر تمہارا بنے گا کیا؟ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بنی آتی ہے، آپ نے فرمایا زعم الحکیم والمنجم کلاہما اللہ نحشر فقلت الیکما۔ داناؤں نے، حکیموں نے، نجومیوں نے، داناؤں نے گمان کیا کہ ہمارا حشر نہیں ہوگا۔ زعم الحکیم والمنجم کلاہما، ان دونوں نے کہا اللہ نحشر فقلت الیکما، ان کہا کہ ہمارا حشر نہیں ہوگا، مرنے کو اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا، میں تم دونوں کو کہتا ہوں ان کان قولکما فلست بخاسر، اگر تم سچے ہو تو مجھے تو کوئی خسارہ نہیں، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ ان کان قولی فالخسار علیکما، اگر میں سچا نکلا تو بھلا بتاؤ تمہارا بنے گا کیا؟ پیارے بھائیو، ہمارے دین نے تو بالکل ذرے سے کام شروع کیا ہے کہ اگر تم کسی بھی جاندار کو تکلیف دو گے تو اس کے بدلے میں رب تم سے مواخذہ کرے گا، چاہے وہ جاندار رہے، وہ انسان ہو یا حیوان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایک بلی کھروچے مار رہی ہے شب معراج میں، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے یہ جواب دیا ملائکہ نے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے کہ اس بلی کو اپنے پاس مقید کر کے رکھا ہوا تھا، نہ خود غذا دی اور نہ چھوڑا کہ یہ غذا اپنے حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ اور اگر ایک کتے کو بھی کوئی اگر انسان سیراب کر دیتا ہے تو رب العالمین اس پر بھی بندے پر عادل ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو شدید پیاس لگی اور وہ کنویں کے اندر اترا، پہلے زمانے کنویں کے اندر اتر کے پانی لیا جاتا تھا، جب اترا اور پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کنواں جو ہے، ایک کتا جو ہے وہ بھی ایک تری کو چاٹ رہا ہے اور پیاس سے وہ ہانپ رہا ہے۔ اس کو خیال ہوا شاید میرے ساتھ جو میں ہوں تکلیف تھی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے، تو نیچے اترا، دوبارہ اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا، اپنے منہ میں دبایا، باہر آیا، کتے کو اس سے سیراب کیا، رب نے اس بنا پر اس کو بخش دیا۔ پیارے بھائیو، اسلام نے ذرے سے کام شروع کیا، سب سے نیچے سے۔ اس کے بعد آ جاؤ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کسی مسلمان کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے۔ پھر ماں باپ کی طرف آ جاؤ تو تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی کہا تو اس کی بھی سزا تمہیں مل جائے گی۔ اور اس سے اوپر آ جاؤ اور یہ اللہ کی طرف آ جاؤ، من عادی فلی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے، اس سے عداوت رکھو گے تو رب کا اعلان جنگ سامنے ہے، رب سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور اس سے اوپر آ جاؤ انبیاء کرام کی بات کی اقدس میں آ جاؤ تو جس نے نبی کی گستاخی کی وہ پکا جہنم میں بن گیا،
اور جس نے رب العالمین کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا نہ مشرک اور نہ ہی رب العالمین کا منکر اس کے لیے کوئی پناہ ہے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ آپ اس وقت دنیا جو ہے وہ اولیاء اللہ سے لوگوں کو برگشتہ کر رہی ہے، اور اس طور پر لوگوں کو ذہنی سکون مل جاتا ہے، ہمیں تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ عارضی سکون ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، کیونکہ کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے مگر زمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ زمان مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پیارے ساتھیوں، اس وقت کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف اپنے مطلب کی بات جانتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں، اور مسلک میں اب ہر گھر میں کئی مسلک چل رہے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر اس نے اپنا دین اور اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ یہ موبائل نے دل کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے، اپنے ذہن سے نہیں سوچتا بلکہ وہ موبائل کے ذہن سے سوچتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اصل چیز جو ہے وہ دین کی خدمت ہے اور دین پر چلنا ہے، اور ہمارا ایک انتہائی سچا اور میٹھا اور پیارا دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور اگر دین کو اور مذہب کو نکال دیا جائے پیارے بھائیوں، پھر تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی تمیز ہی نہیں ہے، پھر تو بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر دین کی تمیز اگر نکال دی جائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ دین کی ان راہوں کو اپناؤ جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، غور کیجیے، اب لوگ عجیب و غریب طرح کے سوالات جوابات نہیں پڑھتے، بے شمار سوالات، ہر بات پر کوئی نہ کوئی سوال ہے ہر بندے کا۔ اب ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف نکل آیا ہے۔ جس قدر آپ اس جہان کے اندر غور کریں گے اسی قدر آپ جو ہیں وہ نیچے چلتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تین طرح سے انسان سوچ سکتا ہے۔ ایک تو اس طور پر کہ وہ شے اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس شے کے منافع جات کیا ہے، فوائد کیا ہے، اور یہ کہ وہ شے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ایک سرسری سی ایک پہچان شناخت حاصل ہو جائے، ایک یہ چیز ہے۔ اگر آپ کسی شے کی حقیقت کو پانے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ اسے کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، اپنی عقل سے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ جبکہ یہودیوں نے میرے آقا سے سوال کیا تو رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح رب کے امر سے ہے۔ ما اوتیتم الا قلیلا، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، مگر تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم روح کی حقیقت کو نہیں پا سکتے ہو، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اتنی بات جان لو کہ یہ رب کے امر سے ہے، اتنی بات تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے آگے تمہاری نگاہ کام نہیں کرے گی، اس کے آگے یہ جو مادیات ہیں اس سے آگے بڑھیں گی تو تمہیں گمراہ کر دیں گی۔ اور اسی لیے اب جتنے بھی عیسائی ہیں اور وہ نام کے عیسائی رہ گئے، اور وہ لوگ جو ہیں رب العالمین کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں،
کیونکہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو اپنی عقل سے پانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اپنی عقل سے اس دنیا کو پایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عقلی نبوت چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو بتائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، یا اللہ اشیاء کی حقیقتیں ہمیں دکھلانے کے جیسے کہ وہ ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اصل میں آپ کو ہر شے کی حقیقت کے علم ہو جانا یہ آپ کے لیے یہ ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے اور اس ذہن سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اور نور کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ نور نہیں ملے گا آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی۔ جب تک وہاں تک پہنچ نہیں ہوگی، آپ ایک چیز کو غلط آلے سے جب دیکھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے اگر یہ چکھنا ہے کہ یہ چائے جو ہے میٹھی ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو کان میں ڈال کر نہیں چکھ سکتے ہو، آپ اس کو ہاتھ لگا کے بھی نہیں چکھ سکتے، آپ اس کو سونگھ کر بھی نہیں چکھ سکتے ہو۔ پیارے ساتھیوں، جب تک منہ میں نہیں جائے گی چائے اس وقت پتہ نہ چلے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، تو آپ اس چیز کو آپ کان میں ڈال کر اس کی خوشبو کا پتہ نہیں کر سکتے ہو جب تک ناک تک اس کی رسائی نہ ہوگی۔ ہر شے کے لیے خاص آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی آپ اس شے کو پا سکو گے۔ پیارے بھائیوں، اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ ایک ایسی نفیس شے ہے جو کہ رب العالمین کے پاس ہے، اور رب اسی کو بتاتا ہے جس کے پاس اس آنکھ کے علاوہ یہ آنکھ بھی ہوتی ہے، اور جس کے بعد یہ آنکھ آ جاتی ہے پھر وہ اس شے کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس طرح بعض واقعہ مجھے یاد آیا، جب ایک بزرگ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ارادہ کیا، انہوں نے کہا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ شیخ عبد الرحیم کے پاس جا، اس کے پاس تیرا حصہ ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کا حضور میں بیعت فرمائی ہے، انہوں نے کہا حل عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو پہچان لیا؟ انہوں نے کہا ما عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا جاؤ اور بیت المقدس شریف میں جاؤ، اور جب اللہ کے رسول کی معرفت ہو جائے پھر میری بارگاہ میں آنا۔ وہاں پر وہ گئے اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بیت المقدس شریف میں نے قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے چاند سورج اور میں نے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر نور محمد کو جلوہ گر پایا۔ اور پھر جس وقت میں واپس آیا تو شیخ نے مجھے کہا عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ ہاں میں نے حضور کو پہچان لیا ہے۔ تب جا کر انہوں نے بیعت کی ہے۔ ہر شے کی حقیقت کے پیچھے آپ کو نور محمد نظر آئے گا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ آپ اس کو اپنی عقل سے پالو گے تو ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور علیہ السلام کے نور پاک کو اپنے نور سے بنایا نہیں بنایا، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک دو دفعہ تقریب میں غالباً شاید یہاں کر چکا ہوں کہ دادا اور پوتا اکٹھے نہیں بنتے ہیں، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب میں رب العالمین نے سب سے پہلے نور محمدی کو ظاہر فرمایا ہے۔ اب ذرا سنیے کہ نور محمد جو ظاہر ہوا ہے تو اس کی تاب یہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں تھی جو اس کی تاب رکھتی ہوتی، کوئی شے ایسی نہیں تھی جو اس کی تاب رکھتی ہوتی۔ تو ہوا کیا، تو اس نور محمدی کو حجابات عظمت نے اس کی پرورش کی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اتنی لاکھوں سال جو ہے میرا نور محمدی جو ہے حجابات عظمت میں پرورش پاتا رہا۔ اب وہ نور محمدی کی پرورش پانے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور محمدی جو ہے اسے کوئی برداشت کر نہیں سکتا تھا، جو شے بھی سامنے آتی وہ جب کہ خاکستر ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اب اپنے نور سے جو بنایا ہے تو پیارے بھائیوں اب یہ نور کا جز تو نہیں ہے پر ہے وہ اللہ کے نور سے، تو ظاہر ہے اب معاملہ کیا ہے، یہ تیری عقل میں بات نہیں آئے گی،
بس تو اتنی بات دیکھ لیں کہ وہ نور محمدی کیا ہے۔ اس پر صوفیہ کرام نے فرمایا وہ حسن ازل کی تجلی اول کا نام نور محمدی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب کوئی شے اس کی تاب نہیں رکھتی تھی، اب ہدایات پرورش ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے، بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی ضعف ہو جائے، کوئی بیماری گھیر لے، کوئی معاملات ہو، وہ ایک بندہ کہتا ہے اس کے لیے سونے کا کشتہ بڑی بہترین چیز ہے، اگر تم کھا لو تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ جائے اور جناب علی بازار سے ایک شارک سونا لے کر کہے چلو یہی کھا لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کھائے گا تو نقصان ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سونے کے ٹکڑے نے جن مراحل سے گزرنا تھا اس سے گزرے بغیر تو نے اسے لینے کی کوشش کی ہے تو نقصان ہو گیا ہے۔ پیارے بھائیو، نور محمدی کی کوئی تاب رکھتا نہیں تھا جب تک ان مراحل سے نہ گزرتا، گزرا ہے تو یہ کائنات نے اس کو برداشت کیا ہے، گزرا ہے تو کائنات نے اس کو برداشت کیا۔ اب وہ کہاں کہاں سے کی سیر کرتا ہوا آیا۔ پیارے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہر شے کے پیچھے آپ کو ایک نور ملے گا۔ اب وہاں تک اب سائنسدانوں کی رسائی انہوں نے کر لی، وہاں تک پہنچ گیا، سائنسدان پہنچ گیا سائنسدان۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایٹم کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے پیچھے پھاڑتے ہیں تو طاقت نظر آتی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اسلام کہتا ہے 7 آسمان بھی ہیں، اور سائنسدان کہتا ہے کہ مجھے 7 آسمان نظر نہیں آتے۔ اگر تجھے نظر نہیں آتے ہیں تو اس کے لیے خاص عینک کی ضرورت ہے۔ یہ عینک تجھے یہاں سے نہیں ملے گی، وہ عینک تجھے سبز گنبد والے سے ملے گی۔ یہاں سے عینک وہ یہ سب نہیں آئے گی، وہ سبز گنبد والے سے وہ عینک تجھے ملے گی۔ اب جب تو وہ حسینہ عینک حاصل کر لے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اور آسمان کیا ہوتے ہیں۔ تو انہیں سے آسمانوں کو کیا ایک دیواروں کی دیوار کی طرح سمجھ لیا ہے، کہ آسمان کو اس طرح سمجھ لیا جیسے ایک دیوار ہے اور ایک گلوب ہے جس کے اندر سب کچھ بند ہے۔ پیارے بھائیو، آسمان بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھوس اور جسمدار ہیں، جو جسم رکھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود ہے اور ان میں ستارے چلتے ہیں اور تیرتے ہیں، جس طرح کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہیں اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ کوئی ستارہ کسی آسمان کے اندر مرکوز نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، مرکوز نہیں ہے، یہ چل رہے ہیں جس طرح کی مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اور پھر ایک آپ کہیں گے اس کے اندر دروازے بھی ہیں، یقیناً دروازے ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر ہر شے کی حیثیت اسی کے اپنے حساب سے ہوتی ہے، ہر شے کا دروازہ اسی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آنکھ کے دیکھنے کے لیے دروازہ جو ہے، جب تک آپ لکڑی کا نہیں لگاؤ گے اس تک آپ کی بینائی رکے گی نہیں، شیشے کے دروازے سے گزرتی چلی جائے گی، ہے نہیں؟ اب شیشے کے لیے، یہ آنکھ کے لیے، آنکھ کی بینائی کے لیے یہ دروازہ ہے، وہ دروازہ نہیں ہے۔ ہر شے کے لیے اپنی حقیقت ہے جس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ آسمان میں دروازے ہیں، مگر وہ کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ دروازے ملائکہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ ان کا وطن ہے۔ ہمارے دروازے کیا فرشتوں کو روک سکتے ہیں؟ اگر ہم دروازہ بند کر لیں اور مضبوط قسم کی عمارت بنا دیں، بالکل گلوب ٹائپ بنا دیں، اس کے اندر کوئی ہوا بھی نہ کرا سکے، کچھ نہ ہو سکے، ایک بندہ اس میں بیٹھا ہوا اور بند ہو جائے بالکل، اور کہیں کہ اب تو فرشتہ میں روح قبض کرنے کیسے آئے گا، کیونکہ یہاں تک تو آنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ تیری رکاوٹیں فرشتے کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں۔ فرشتوں کے لیے رکاوٹیں اور شے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ان کی رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں۔
تو پیارے بھائیوں آسمان پر جب فرشتے جاتے ہیں تو ان کے حساب سے دروازے ہیں، اور میرا نبی جس وقت وہاں پر جس وقت جلوگر ہوا تو جو بشریت کے ہونے کے باوجود جب ملکیت کا ظہور تھا اس وقت گئے تو وہ دروازے ان کے لیے بھی تھے، کیونکہ جس طرح کے یہ دروازے جہاں پر بشریت مصطفیٰ کے لیے ہوتے ہیں وہاں پر ملکیت مصطفیٰ کے لیے وہ دوسرے دروازے تھے جو کہ عام بشر وہاں سے گزر جائے تو گزرتا ہے، وہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں، جس طرح کے یہ دروازے ملائکہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پر جب ملائکہ جب جائیں گے اپنے دیش میں تو ان کے لیے ویسے ہی دروازے ان کو نظر آئیں گے، وہ گزر نہ سکیں گے۔ تبھی جبریل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ کون ہو؟ میں آئی نہیں ہے یہاں۔ پیارے ساتھیوں، یہ آسمان جو آپ کو جو نظر آتا ہے یہی آسمان ہے، آپ جاؤ گے اوپر۔ پیارے ساتھیوں، تبھی تو حدیث پاک میں آتا ہے ان کے جنات سنگن لینے کے اوپر جاتے ہیں تو شہاب ساقب ستارے توڑ کے مارے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، یہ آسمانوں کی سیر کرنے والوں سے ذرا پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے، اور جس کو اس زمین کے اوپر حکمران بنایا جاتا ہے تو اسے اس پہلے آسمان کو اور زمین کا علم دیا جاتا ہے اور اسے دوسرے آسمان کی خبر نہیں دی جاتی، مگر جب مرتبے بڑھتے ہیں تو آسمانوں کے علوم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سینہ کھلنے لگ جاتا ہے، اور جب انسان ولایت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ولایت صرف اس درجے تک رہتی ہے کہ اب نبوت اس سے آگے ہے اور کوئی درجہ اس کے آگے نہیں ہے، جب ولایت اس درجے پر پہنچتی ہے تو مرد مومن بولتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلت علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے سارے ملکوں کو دیکھ لیا جس نے گرائی کے دانے کو دیکھ لیا۔ اور اسی لیے جب انسان کی یہ روح جب جسم سے نکلتی ہے، انسان کی جسم سے جب یہ روح جب نکلتی ہے تو اس وقت پر روح سب کچھ دیکھتی ہے، سنتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کا تعلق اس جسم کی آنکھ اور کان کے ساتھ ہے۔ اب باہر کوئی جائے ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، مگر جب میت جب مٹی کے نیچے دفنا دی جاتی ہے جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز بھی سنتی ہے، کیونکہ اب روح کا تعلق میت کے ساتھ دوسری طرح کا ہو گیا ہے، اب وہ اس جسم سے آزاد ہو چکی ہے، اور روح ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ فرشتے سے بھی زیادہ تیز ہے، اور روح کو مقید کرنے کے لیے اس جسم کو بنایا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ روحانی دنیا کا معاملہ اور ہے، لوگوں نے نہیں جانا کہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے۔ جب سیدنا شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے یہ بوڑھا غلام اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا اور وہ آپ کے ارض مقدسہ کو چوم کر چلی جایا کرتی تھی، اب یہ بوڑھا غلام اس ڈھانچے کے ساتھ حاضر ہے، جب تک دست قدرت باہر نہ نکالیں گے اور بوسہ نہ دے دوں گا واپس نہ جاؤں گا۔ پیارے بھائی، روایت میں آتا ہے امام جلال سیوطی فرماتے ہیں خرجت یدہ الشریف من قبر الشریف، میرے آقا کے قبر میں شریف سے میرے آقا کا ہاتھ مارے نکلا، انہوں نے چوما اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ اپنے جسم سے اپنے روح کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ جا کے چوم کر آؤ، زیارت کر کے آؤ۔ جب ان مرد قلندر جس وقت اپنی انتہا کو پہنچنے لگتا ہے اسی اختیار دے دیا جاتا ہے کہ تو چاہے تو اپنے روح کو کہیں پر ہی بھیج دے، اور اس لیے یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب مولا مشکل کشا حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مجھے اپنے کشانوں پر بٹھایا اور سوال کیا اور فرمایا اے علی بتاؤ اب یہ اس بت کو پاش کرنا ہے جو خانہ کعبہ شریف کی دروازے کے اوپر ہے، بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں پہ جاتا ہے؟ یا رسول اللہ اب تو کائنات کی ہر شے میری دسترس میں ہے، یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔
प्यारे साथियों, काश कि हम इस हकीकत को जानते होते हैं, लेकिन हम तो मादा परिस्थिति में रह गए। हमने तो उन लोगों की बातों को माना जिनकी निगाह इस दुनिया से बाहर निकलती नहीं है। तू जब ईमान लेकर आए हैं तो जान ले कि ईमान का ताल्लुक जो है इस मादा परिस्थिति से बाहर निकलना है। जब तक तू इस मादे से बाहर निकल के नहीं निकलेगा उस तक तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। तू ये कैसे तस्लीम कर सकता है कि मरने के बाद तुम्हारा तेरा जिस्म दोबारा जिंदा हो जाएगा और रब की बारगाह में पहुंच जाएगा? तू नहीं मानता है तो ना मान, लेकिन वो एक शख्स था जो रब से डरा था। एक शख्स वो था जो कि रब से डरा था और उसने अपने अहबाब से कहा, उसने कहा, लोगों जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना, क्योंकि मेरे मामला ऐसे रहे हैं कि अगर मेरा जिस्म में रह गया तो अल्लाह ताला मुझे वो अज़ाब देगा जो ऐसा अज़ाब किसी को न दिया होगा। फिर जब मर गया उसके जिस्म को जला दिया तो रब्बुल आलमीन ने उसकी राह के बारे में जमीन से फरमाया कि इसको इकट्ठा होकर मेरे सामने भेज दो। उसकी राह इकट्ठे होकर जिस्म की सूरत में पहुंची तो रब्बुल आलमीन ने उससे पूछा, ए मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मिन खशियतिक, या अल्लाह तेरे डर से ऐसा किया था। रब ने मेरे डर से किया था, जा मैंने तुझे माफ किया। प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन बड़ा गफ्फार है, बड़ा सत्तार है, लेकिन हम क्या करें? अब लोगों ने ये जो चीज जो पैदा जो की है औलिया कराम से बारात जो शुरू की है और अंबिया कराम की शान को अदम तस्लीम की तरफ जो गए हैं कि तस्लीम ना करना, उससे हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस आलम इस्लाम के अंदर अब बेशुमार लोग जबकि औलिया के मुनकिर हुए और कहने लगे हमें तो कुछ भी ना हुआ। फिर अंबिया की भी उन्होंने शान छोड़ दी, मानना छोड़ दिया कि अभी भी हमें कुछ ना हुआ, हम तो ठीक ठाक फिर रहे हैं, हमें तो कुछ भी ना हुआ। तो प्यारे भाई उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो अल्लाह ताला जब रह गए उसके बाद फिर उन्हीं लोगों में से बेशुमार लोग अब आजकल टहरिए बन रहे हैं। कराची की यूनिवर्सिटी में जाके देखो प्यारे भाई, मुल्तान की और इस्लामाबाद की और फैसलाबाद की और लाहौर की यूनिवर्सिटी में जाओ, बेशुमार प्रोफेसर और जगह जगह अस्पताल में डॉक्टर जो हैं वो अल्लाह ताला की मुखालिफ और मुनकिर फिर रहे हैं। वो जबान से कहते नहीं हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला को मुनकिर फिर रहे हैं। बेशुमार डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे भी मानते हैं ना, जब उनके समझ में ये बात नहीं आती कि ये मरीज ठीक क्यों नहीं होता है तो कहते हैं जाओ किसी दरवेश से जाके दुआ करा के आओ। मेरे साथियों, ये मैं बता दूं आपको, अगर आप सिर्फ मानता परिस्थिति में रह जाओगे गुमराह हो जाओगे। आप ये मुझे बताओ, एक शख्स जिसने कि अपनी खेती बाड़ी की है, आखिरी बात कर रहा हूँ तो सुनो, जिसने अपनी खेती बाड़ी की है और उसने गेहूं उसने इकट्ठी की है और वो रोटी बना के खाता है, और दूसरा जो उसी की रोटी को उसी की गेहूं को चोरी करके लेकर जाता है, जायका तो दोनों का एक ही जैसा है नहीं है? जायका दोनों का एक जैसा है। लेकिन प्यारे भाई उसका खाना हराम है, इसका खाना जायज है। उसके पेट में जो रिज़्क़ जाएगा उसका बेड़ा गर्क करेगा, अज़ाब इलाही का शिकार होगा वो शख्स। और जिसने अपनी मेहनत मजदूरी से कमा के खाया है और बच्चों को खिलाया है और गरीबों को तकसीम किया है, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फरमाए। जो चोरी करके सारा काम करता है और वो लोगों को खैरात बना खिलाता है तो वो गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसने रब्बुल आलमीन के नाम पर चोरी के माल को दिया है, उसको हया नहीं आती, उसको ज़रा अज़ाब मिलेगा। प्यारे भाइयों, माल एक ही जैसा है, एक ही खेत का है, सारा मामला एक ही जैसा है, लेकिन एक को सवाब मिलता है और एक को गुनाह मिलता है। मतलब ये है कि हर शख्स अपने अपने तौर पर खुश है, कहते हैं मैंने तो औलिया कराम को नहीं मानता फिर भी मेरे सारे काम चल रहे हैं, मैं मज़ारात पर नहीं जाता फिर भी मेरे सारे काम चल रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में ये भी तो मैं कहूँगा ना कि तुम कलमा पढ़ते हो, कुछ लोग ऐसे हो कलमा नहीं पढ़ते और कहते हैं हम तो ईसा को मानते, हमारे काम तुमसे ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं। यहूदी कहते हैं मेरे काम तुमसे ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं, और दारिया कहता है कि तुम तो सब पीछे रह गए, मेरे काम तुम सबसे ऊपर जा रहे हैं। प्यारे भाइयों, ये कोई दलील नहीं है, दलील ये नहीं है, बल्कि इस्लाम कहता है जितनी तकरीर उठाओगे उतना अजर पाओगे।
हमने इस परवाना की, हमने दीन को छोड़ दिया। हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को देखा। और ये आमिर सैयद शेख अब्दुल दब्बाग रज़ियल्लाहु तआला के लिबरी शरीफ में ये बात तहरीर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बाद औक़ात रब्बुल आलमीन किसी से को सहूलत देता है, वो खुश होता है और उसको गुनाह करता है और सहूलत देता है, उसको खुद फराग करता है। वो कहते हैं मैंने गुनाह किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वो और गुनाह करता है और गुनाह करता है। प्यारे भाइयों, ये रिज़्क़ उसके लिए अज़ाब है, उसके लिए आज़माइश है, उसने इस रिज़्क़ को अपने लिए अज़ाब बना लिया है, आज़माइश बना लिया है। बहरहाल ये बातें में हकीकी बात क्या है? हकीकी बात वही है जो हमारे असलाफ इस बताई में है। अब आखिरी जुमले सुन लो, ये बात मैं हकीकत अर्ज़ करता हूँ प्यारे साथियों, जब तुम दुनिया में निकल जाओगे सारी बातें होंगी, पर वो कैफ और मजा जो कि पहले हमारे असलाफ के बूढ़ों में जो कि कच्चे मकानात में होता था वो मुयसर न आएगा। इन बुजुर्गों से पूछे किसी फरमाए कि उस जमाने में जबकि एयर कंडीशन का तस्वुर भी नहीं था और कितने खुश सब लोग रहते थे, है नहीं है? जबकि सिर्फ प्याज पर नमक गिरा छिड़क कर लोग खा लिया करते थे, रब और कितने खुश रहते थे वो लोग। आज हमें सब कुछ मिलता है पर भी हम खुश नहीं होते। ये क्या है? ये जहन में रखो, हम मादा परस्ती में इतने मुब्तला हो गए हैं, इस कदर गर्क हो गए हैं कि हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। और इसलिए सूफिया करम फरमाते हैं सबसे बड़ा अज़ाब असल में उस शख्स को होगा जिसको कि रब्बुल आलमीन की नेमतें उस पर फरमाने के साथ होंगी और वो कई दिन इस सूरत में गुजार दे कि रब की याद तक भी ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर करम फरमाए। प्यारे भाइयों, सही बात कहता हूँ, ये लोग जो कि गरीब रहे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मस्जिद में गुजारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे साथियों, हमारे बाबा ये सूफी मोहम्मद रफ़ी सईदी साहब कैसे थे? वो सादे से बनते थे। धोती पहना करते थे ना, धोती पहना करते, चोला हुआ करता था, एक टोपी होती थी और फिर रहे होते थे अपने आराम से। प्यारे साथियों, और जैसे भी उन्होंने जिंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह और हर बात में शुक्र था। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात में फतेह बुलंदी फरमाए, उनको अच्छी जगह मिली। हर बाबा नत्ते शाह साहब का कुर्ब उनको नसीब हुआ, दुनिया में भी हुआ और मरने के बाद भी हुआ। ये लोग कहीं पर भी हों अपने मोहसिनीन के से दूर नहीं होते हैं। इनके मोहसिन जो हैं बाबा नत्थे शाह साहब हैं, गजाली ज़मा हैं, और फिर ये लड़ी है जो जा रही है हज़रत अली तक, हैदर कर्रार तक, एक लड़ी है जा रही है। और बुजुर्गान दीन अपने मानने वालों को तन्हा नहीं छोड़ते, तन्हा नहीं छोड़ते हैं। प्यारे साथियों, हम अल्लाह की मखलूक हैं। अगर हमें कोई तकलीफ आती है कोई बात नहीं है, हमें अल्लाह का से मांगते रहेंगे, लेते रहेंगे, अर्ज करते रहेंगे, इसमें जिंदगी तमाम हो जाए। प्यारे साथियों, असल मजा इसी में है, असल मजा इसी में है। रूठ जाने में कोई मजा नहीं, रूठ जाने में कोई मजा नहीं। प्यारे भाइयों, माँ और बाप जितने भी हो जाएं, बाप बे औलाद तो राजी कर की रहेगी तो बात बनेगी, वरना नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर फजल करम फरमाए। न मालूम आज मैं क्या बोल गया, मैं बस बोलना शुरू हुआ, बोलता चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर रहमत फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, और ये बात ज़हन में रखो, अपने आप को खुदारा बुजुर्गान जी के नक्शे कदम पर चलाओ। असलम और अहकम रास्ता वही है और सबसे बेहतरीन सभी उन्हीं की है और उन्हीं का वसीला है, उन्हीं के ज़रिए से तुम खुदा तक पहुँचोगे। मेरे आका के से पहले अंबिया करम आते रहे, हर नबी के बाद दूसरा नबी आ जाया करता था। हुजूर के बाद क्या हुआ? हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया, लेकिन ये दीन किस तरह चला है? प्यारे भाइयों, ये दीन जिन नुफूस कुदसिया से चला है वही तो हमारा वसीला है, और कौन है? अब ये कायनात का निज़ाम चलाने वाले अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के लोग बना दिए। कुछ इरशाद से चलाते हैं, कुछ अपने किरदार से चलाते हैं, कुछ अपनी रूहानी कुव्वत से चलाते हैं। हज़रत इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जब बुराई होते हुए देखो तो उसे तुम अपने हाथ से रोको,
ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو اسے اپنے دل سے منع کرو. اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. یہ ضعیف ضعف سے ہیں، ضعف سے نہیں بلکہ ضعف سے ہیں. ایمان کا دگنا درجہ ہے کہ تم اپنے دل کی قوت سے اس کو روکو گے. اور یہ کرام کرتے ہیں. باہر پیارے بھائی، باہر پیارے بھائیوں، میں یہاں پر حاضر ہوا اور میں نے یہاں پر چند جملے میں نے بول دیے. اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کو آباد و شاد رکھے. بس یہی کہتا ہوں، غزالی جمع کے راستے کو مت چھوڑو، پیر نتیشہ کے راستے کو مت چھوڑو، سینہ ورا کے راستے کو مت چھوڑو. غلط انسان سے ہوتی رہتی ہے. اللہ سے معافی مانگو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سب